سبحان اللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وآلہ الف الف مرہ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحابہ وبارک وسلم اما بعد الحمدللہ تصوف کی نسبت سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر ہمیں ایک مجلس نصیب فرمائی ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے کرم و فضل سے اپنے ذکر کرنے کی توفیق نصیب فرمائی اور بزرگان دین کے کچھ نصائح پڑھی سنی ان کو دہرانے کا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے شعور بھی دیا اور وقت بھی دیا. بزرگان دین کی مجالس کے اندر ایک چیز نمایاں نظر آتی ہے اور وہاں سمجھ آتا ہے کہ تزکیے کا مطلب اصل میں کیا ہے اور ہم تزکیہ کیوں کرتے ہیں, کیوں ضروری ہے. وجہ یہ ہے کہ ہمارا پورا دین جتنا بھی ہے وہ ایک چیز پر منحصر ہے. پورا دین عمل میں لانے کے لیے, اور وہ ہے یقین. یقین ایسی چیز ہے کہ جس کے بغیر انسان آخرت کو نہیں پا سکتا, اللہ کو نہیں پا سکتا. اس یقینی پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پورے انعامات انسان کو عطا فرماتے ہیں. اور یقین ایک ایسی چیز ہے, اس یقین پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پوری زندگی کے انسان کو آزماتے ہیں. جتنے بھی امتحانات انسان کی زندگی میں ہوتے ہیں, شعور اختیار کرنے کے بعد جوانی میں, بڑھاپے میں, موت تک, وہ ایک ہی آزمائش انسان کے سامنے آتی ہے اور وہ اس کا یقین ہے کہ اس کو اللہ کے اوپر کتنا یقین ہے. جس قدر جس کا یقین پکا ہوتا ہے الحمدللہ, اسی قدر اس کا امر, اس کے افعال, اس کی زندگی اللہ کے حکم کے مطابق ہوتے ہیں. جتنے بھی احکامات اللہ قرآن میں بیان فرماتے ہیں وہ سارے کے سارے جو ہیں انسان کی یقین پر منحصر ہیں. ایک تو دین وہ ہے کہ ہم عمل کرتے رہتے ہیں, چل ابھی نماز پڑھ لی, فلاں پڑھ لی, لیکن یہ یقین کا درجہ نہیں ہے. یقین کا درجہ وہ ہے کہ جس چیز کا اللہ حکم دے اس کو کرے اور جس چیز سے روکے اس سے رک جائے. یہ ہے بیلنس انسان کی زندگی کا. یہ ایک امتحان انسان کی زندگی میں جو انسان اللہ تعالیٰ سماتے ہیں. روکنے کے لیے جو شرعی حدود اللہ نے بیان فرمائے ہیں, نبی ہم شریعت بیان فرمائی ہے, وہ سارے نمایاں طور پر ہمارے سامنے ہوتے ہیں. زندگی میں کسی مقام پہ بھی انسان کوئی قدم اٹھانا چاہتا ہے تو اس کی رہبری کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو بیان فرمایا وہ شریعت اور سنت ہے. اس کو اختیار کرنا اس موقع پر کہ اللہ کا حکم اس وقت کیا آ رہا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس وقت سنت کا طریقہ کیا ہے, یہاں آدمی پھسلتا ہے. بس یہ ہے انسان کی آزمائش.
اس کو کرنے کے لیے کرنا سب آدمی چاہتے ہیں، یہ نہیں کہ بھائی نہیں کرنا چاہتے، اس افعال کو مکمل کرنے کے لیے، دین پہ چلنے کے لیے واحد ایک ہی راستہ ہے جو اللہ کے نبی لے کر آئے، جو کتاب والحکمت ویزکیہم۔ پہلے علم کے ذریعے وہ علم یقین آتا ہے، فقہ آتا ہے، اور پھر جو ہے عین الیقین اور حق الیقین جو ہے وہ تزکیے سے آتا ہے۔ علم سے تمہیں معلوم ہو گیا کہ نماز پڑھو، علم سے ہمیں معلوم ہو گیا کہ یہ حرام ہے اس کو مت کھاؤ، علم سے پتہ چل گیا کہ یہ بری چیز ہے، اللہ ناراض ہوتے ہیں۔ لیکن انسان عمل اس وقت کرے گا جب اس کو یقین بھی آ جائے گا، جب اس کو یقین آ جائے گا یہ بری چیز ہے۔ مثال کے طور پر ایک بچہ ہے، اس کے سامنے آپ آگ رکھ دیں، اس کو تو پتہ نہیں، یقین نہیں، وہ تو خوبصورت لگے گی آگ، اس کو وہ تو ہاتھ ڈال دے گا۔ گندی چیز رکھ دیں، پیشاب رکھ دیں، پخانا رکھ دیں، وہ تو ہاتھ ڈال دے گا، اس کو کیا پتا، علم نہیں۔ تو اسی طرح انسان میں جب یقین ہو جائے کہ واقعی یہ بہت گندی چیز ہے، اس کے مجھ سے نقصانات ہوں گے، لیکن بظاہر بہت خوبصورت نظر آ رہی ہے آپ کو چیز، نفس دعوت دیتا ہے اس چیز کو، وہ آدمی کر گزرتا ہے، بجھا گیا کہ یقین کم ہے اس کا۔ اللہ چاہے تو سب کو دکھا سکتا ہے، اللہ کے نزدیک کون سا مشکل ہے، لیکن یہی انسان کی بندی کا ایک بہت بڑا ٹیسٹ ہے۔ اس یقین کو بلند کرنے کا راستہ جو بتایا ہے تزکیہ، اس کے لیے آدمی پھر کونوا مع صادقین، ان لوگوں کی صحبتوں میں جاتا ہے جن کے پاس آلریڈی پہلے سے الحمدللہ یقین کو بلند کیے بیٹھے ہوتے ہیں۔ اس میں کیا حرج ہے؟ ایک آدمی مریض ہے، وہ شفا اختیار کرنا چاہتا ہے تو اگر ہاسپٹل جا رہا ہے اس میں کوئی بری بات ہے؟ اس میں کیا بری بات ہے؟ اور تم اسپتال کیوں جا رہے ہو یار، تم دوائی کیوں لے رہے ہو؟ بھائی میں بیمار ہوں۔ جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم سے گناہ چھٹ نہیں رہے، ہمیں کوئی برائی نظر آ نہیں رہی، ہمیں یقین نہیں آ رہا کہ ہم نماز نہیں پڑھیں گے تو جس اللہ کے نبی نے فرمایا کوئی اگر نماز نہیں پڑھتا تو اس کے گھر کو آگ لگا دو، یعنی ایک سزا کا انتہا درجے کی سزا بیان فرمائی کہ اس قدر کیفیت ہو جاتی انسان کی، نماز نہ پڑھے انسان برباد ہو جاتا ہے۔ گھر لوٹ گیا، مثال دیجیے جیسے گھر لوٹ گیا، سب برباد ہو گیا، اس کو ہے نا ایسے؟ کسی کو یقین آتا ہے؟ نہیں۔ جن کو یقین نہیں تو پھر وہ کیسے کریں گے؟ تو اس بات کو عمل میں لانے کے لیے ہمیں کس چیز کی ضرورت ہے؟ اگر یہ نہیں اور ہم یہ فیل کر رہے ہیں، نمازیں بھی چھوڑ رہے ہیں، جماعت سے نماز بھی نہیں پڑھتے، ایک چھوٹی سی مثال میں نے دیا، پورے احکامات تو زندگی کے پورے ہیں، ہم وہ نہیں کر رہے تو بھائی تو وجہ یہ ہے کہ ہم بیمار ہیں۔ اگر بیمار ہیں تو پھر گھبرانے کی کیا بات ہے؟ جائیں کسی اللہ والے کے راستے کا پکڑیں، ہسپتال میں داخل ہو جائیں۔ وجہ کیا ہے؟ یا تو پھر ایکسپٹ کر لیا ہم نے، نہیں ہمیں تو بس جہنم چاہیے، جہنم گڑوں میں گرنا ہے، اور ہم نے تو یہ حرام ہی کھانا ہے، برائی کرنی ہے، فلاں کرنا ہے، نمازیں چھوڑنی ہے، وہ تو پھر آدمی اس کا تو پھر پوری دنیا ہے جو کر رہی ہے، تو لازم ہو جاتا ہے انسان کے لیے۔ کیوں کہ وہاں جب جاتا ہے آدمی اس کا مقصد کیا ہے؟ جیسے ہم لوگ ہیں، میں آج صاحب کے پاس گیا، کیوں آئے ہم، کس لیے جاتے ہیں؟ یہ کوئی روایتیں تو ہے نہیں کہ پیری بننے مرید چل رہی ہے، مرید بننے چلا گیا، اس کے پیچھے ایک مقصد ہے جو قرآن میں بتاتا ہے۔ مقصد اس کے لیے ہے کہ ہم وہاں ان کی صحبتوں میں اس لیے جاتے ہیں کہ اپنے یقین کو بلند کرنا چاہتے ہیں۔ ان کے پاس کوئی بوٹی نہیں ہے کہ آپ کو نمازی بنا دیں گے، ان کے پاس کوئی بوٹی نہیں ہے آپ کو سنگا کے، بعض لوگ آتے ہیں ہمیں جی بس منزل دے دیں، بس جی کوئی ایسی پھونک مار دیں، کوئی ایسی توجہ دے دیں، ایسا کوئی چیز نہیں ہے۔ ہر زمانے میں مجاہدات کے رنگ بدلتے ہیں ان کے، جیسے دوائی نہیں رنگ بدلتے، کوئی زمان ہم نے پینٹرول کا نام سنا ہی نہیں تھا، پتہ نہیں وہ گولی چلتی تھی، مجھے یاد نہیں کون سی گولی تھی وہ چلتی تھی، ہزاروں سائڈ وقت، میں تو خیر کبھی نہیں کھائی، تو یہ کہاں دوائی تھی، اینٹی بایوٹک کے نام کبھی نہیں سنے تھے۔ تو جیسے جیسے گندی بیماریاں آنا شروع ہوتی ہیں، اسی طرح روحانی بیماریاں جو نماز چھوڑتی ہیں، یہ تھے ہمارے پاس، کبھی تو ریڈیو بھی نہیں ہوتا تھا کسی کا، کسی گھر میں ریڈیو اگر
کسی بستی میں آ گئے تو سب لوگ حیران ہوتے یار یہ کیا چیز ہے، پتہ ہی نہیں لوگوں کو بھی کیا ہے. تو اب یہ اتنا ٹیکنالوجی کا زمانہ آ گیا کہ ہر وقت جیب میں آدمی نہیں پھرتا ہے گناہوں کو، جو شاید جائے گردن جھکائے ماں اس کو دیکھ لے. تو اسی درجے کا پھر اس وقت ہمیں تزکیہ بھی چاہیے نا. لیکن ملے گا کہاں؟ ملے گا ہاسپٹل سے. یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ جیسے آپ کسی گاؤں کے اندر ہیں، کسی شہر میں ہیں اور وہاں کوئی ہاسپٹل بن جائے، کتنا لوگ شکر کرتے ہیں سبحان اللہ یار ابھی بیماری ہے. جیسے عمران خان کینسر کا ہاسپٹل کھلا تھا اور کوئی تھا ہی نہیں، کتنے لوگ خوشی ہوتے بھائی الحمدللہ کینسر کا علاج ہوگا فلاں ہوگا، ایسے ہوتا ہے نا. تو انسان کھولتے ہیں. لیکن یہ اللہ سبحانہ کا کرم ایسا ہے کہ دنیا کی کسی خطے میں اگر ایمان والے چلے گئے، مومن چلے گئے، تو ان کو بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ خود ہسپتال کھول دیتے ہیں، ڈاکٹر بھی اٹھا دیتے. اب کوئی نہ آئے تو اس کے کیا علاج ہے؟ اللہ تعالیٰ انتظام کر دیتے ہیں. جس سے ہماری پہلی خانقاہ بننے لگی آج سے 50 سال پہلے، یورپ میں نام بھی نہیں تھا خانقاہ کا، تو لوگ کہنے پتہ نہیں پیر بننے ہیں فلاں ہیں، مطلب اپنے حکم سے کوئی کام کرتا نہیں تھا. نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے تزکیے کا، قرآن میں حکم ہے. تو ہر جگہ تزکیے کے ہسپتال کھولیں گے اور ڈاکٹر پہنچیں گے الحمدللہ کرنے کے لیے. اور جیسے ہسپتال کھلا تو مریض بھی آنے شروع ہو گئے. میں خود حیران کہ یہ کیا شروع ہوا کہ میں تو لوگوں کو جانتے نہیں کہاں سے ہے. بولٹن میں آئے کوئی مجھے نہیں جانتا تھا، اب کتنے مریض بیٹھے ہیں ماشاءاللہ. کوئی جانتا تھا مجھے بھائی؟ نہیں کوئی جانتا تھا. بھائی ایک رات تھی، اٹھے بستر اپنا گول کیا، ایک ہسپتال سے دوسرے ہسپتال میں ڈیوٹی ہو گئی، وہاں چھوڑ کے اس ہسپتال میں آ کے بیٹھ گئے. تو اسی زمانے کی بات کر رہا ہوں. میں کوئی بزرگ نہیں، میں تو طالب علم آدمی ہوں، نہ میں کوئی شیخ ہوں نہ کوئی پیر ہوں. میں تو بات کر رہا ہوں، آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ اللہ مخلوق کے، اور جنہوں نے الحمدللہ جنہوں چاہا یہیں دیکھتے دیکھتے کہ واقعی ہم مریض ہیں، الحمدللہ ہسپتال میں داخلہ لینا شروع کر دیا. مرض دور ہوئے نہیں ہوئے، یقین بڑھے نہیں بڑھے، وہاں اور کچھ نہیں ہوتا. آج تک یہ سوچتے ہیں کہ ان کو کشف نہیں ہو رہے، کرامات نہیں ہو رہے، زیارتیں نہیں ہو رہی، لیکن الحمدللہ ہمارے مریض مطمئن ہو جاتے ہیں کہ کچھ بھی نہیں ہو رہا لیکن نماز پکی ہو رہی ہے. جماعت کی نماز نہیں چھوڑنی. کس نے جماعت کی نمازی بنا دیا؟ اس یقین نے کہ خوف پیدا کر دیا اگر میں نے نماز نہیں پڑھی تو میرا بہت برا حال ہو. اور اس کی وین جو ختم ہو گیا، جھوٹا قسم کا، اس کی زیارت ہونی چاہیے. اس نے فکر آخرت کا پڑ گیا کیونکہ یقین بلند ہو گیا. اس نے ایک چیز دکھا دی اس کو کہ اصل چیز تو یہ ہے جو اللہ تجھ سے پوچھے گا، کن چکروں تو پڑھ رہا ہے. غلط کروں صحیح کروں بھائی، حرام چھوٹے، بہت سی چیزیں ختم ہوئی. دنیا ایک مزے میں ہے، وہ لوگ مزے میں نہیں ہیں. جو مریض صحتیاب ہونا شروع ہوئے الحمدللہ، تو ان کو پتہ چلا کہ ہم صحت مند ہیں، یہ ساری دنیا بیمار ہے. ہم سے یہ ہمیں بیمار سمجھتے ہیں، حقیقت میں یہ بیمار ہے. کتنی لازمی ہے بات. تو سب سے بڑی چیز جو میں عرض کر رہا ہوں آپ کو، ہم جو اللہ والوں کے پاس جاتے ہیں، کس لیے جاتے ہیں؟ اپنے یقین کو، اور یقین بلند ہوگا خود بخود گناہ ختم ہونا شروع ہو جائیں گے، خود بخود نمازیں بننا شروع ہو جائیں گے، حرام کی طرف ہاتھ ہی نہیں جائے گا. حسبنا اللہ و نعم الوکیل سمجھ آ جائے گا کہ اللہ کافی ہے، میں کیوں حرام کھاؤں، اللہ کافی ہے، میرا گزارا ہو جائے گا، اللہ کافی ہے، میں کیوں ذلیل ہوں گیا، اللہ کافی ہے، میں شراب کی دکانیں کیوں کھولوں، میں فلاں کام کیوں کروں. رازق وہ دینے والا ہے. کہ یقین بڑھے گا الحمدللہ، اس کی اصل سامنے آنا شروع ہو جائے گی. توکل اتنا آ جائے گا کہ اس کے لیے 10 پاؤنڈ 1000 پاؤنڈ کے برابر ہو جاتے ہیں. یہ یقین اللہ والوں کے پاس کوئی جادو نہیں ہے، صرف کیا ہے؟ انسان کے یقین بلند ہوتے ہیں. تو پہلا سبب جو سمجھ آیا، جو باتیں سمجھ آ رہی ہیں بھائی، وقت تو ضائع نہیں کر رہا آپ، یہ ہے ہی محفل ایسی تو بات کر رہا ہوں. اب پہلا سبق سمجھ آ گیا کہ ہم کسی شیخ کے پاس جب جاتے ہیں، سالک سچا ہو، جو نمازی بننا چاہتا ہے، جو حرام چھوڑنا چاہتا ہے، جو خوف خدا رکھتا ہے، جس کو قبر کی فکر ہے، جس نے قرآن سوچا اور اس کو کچھ سمجھ نہیں آئے گا کیسے صحیح ہوں، قرآن قسم کا مریض ہو گیا، قسمیں کھاتا ہے کہ یہ نہیں کروں گا، پھر وہ کام کر بیٹھتا ہے، قسمیں کھاتا ہے وہ نہیں کروں گا، پھر وہ کام کر بیٹھتا ہے. سمجھے نا؟ تو اب وہ جاتا ہے کسی اللہ والے کے پاس، جب جائے گا صحیح ہونے کے لیے،
تو وہاں اس کو سب سے پہلے ان تمام گناہوں کو چھڑانے کے لیے، میں آپ کو اپنی مثال دیتا ہوں، ہزاروں گناہ کے ساتھ میں حضرت دور الملکت ان کے اللہ درجات کو بلند فرمائے، انہیں آج تک مجھے نہیں کہا نماز پڑھو، انہیں مجھے نہیں کہتا ہے تم بھائی یہ گاؤں مت کرو، کچھ نہیں کہا، سبحان اللہ. بس صحبت میں بیٹھ کے بٹھا لیا، الحمدللہ. صحبت میں جب بیٹھے تو ہمیں ایک چیز جس نے تبدیل کرنا شروع کیا، سبحان اللہ، وہ کیا تھا کہ خود بخود یقین اللہ پہ آنا شروع ہو گیا. انہوں نے کبھی نہیں کہا مجھے داڑھی رکھو، انہوں نے کبھی نہیں مجھے کہا تم یہ لباس، وہ کبھی بھی حضرت نے نہیں کہا، کبھی نہیں کہا. ابران کبھی نہیں کہا امام باندھا، کچھ بھی نہیں کہا. اور جب یقین بلند ہوگا تو اللہ خود نظر آنا شروع ہو جاتا ہے آدمی کو. اللہ کے حبیب سے خود محبت پیدا ہو جاتی ہے، سنتوں سے خود ہی محبت پیدا ہو جاتی ہے. اس میں اتنی واضح تقریریں کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے. آدمی فقیروں کے ہاتھ باز نہیں ہوتے، تقریریں نہیں ہوتی. میرے حضرت ہفتے میں ایک دفعہ بولتے تھے شب جمعہ پر، اور وہی 20-25 منٹ 15 منٹ، الحمدللہ وہی مختصر پیاری بات. ہو جائے کیا کہ مغز ٹاپک ہے تو ہمیں یقین بند کرنا. اب یہاں پہلا سبق سمجھ آتی ہے بات. ہم کیوں جاتے ہیں اللہ والوں کے پاس؟ کس لیے جاتے ہیں؟ یقین بلند ہو ہمارا. تو یقین تو بلند جب ہوگا جب ہم یقین کریں گے. تو اب کیا بتاتے ہیں ہمیں یہ تصوف تزکیہ کیا بتاتا ہے کہ سب سے پہلے مکمل اور کامل یقین بلند کرنے کے لیے اس شخص پہ یقین ہوگا جس شخص کے پاس وہ جا رہا ہے. اگر اس پہ اس کو یقین نہیں بلند ہو رہا، اس سے یقین پختہ نہیں ہو رہا، اس کی باتوں پہ اس کو یقین نہیں ہو رہا، تو سوال ہی پیدا ہوتا کہ اس کے اگلے درجے پہ کوئی یقین جائے. اس لیے لوگ ناکام ہوتے ہیں. یہ ہم تو ذکر بھی کرتے ہیں پھر حرام کام ہو جاتا ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ ذکر مقصد ذکر نہیں ہے. یہاں ذکر بالکل مقصد نہیں ہے. اگر ذکر نہ بھی ہو اور شیخ کی صحبت میں بیٹھ جائے تو الحمدللہ وہ یقین پھر اتنا بلند ہوتا ہے اس کا. یہ تو ایک سہارا ہے ذکر ثواب کے لیے. حاصل نہیں ہے ذکر، مقصد نہیں ہے ذکر ہمارا. اسی طریقے سے ہمیں بلند کرنا ہے اپنے اس کو یقین کو. آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں، کسی اللہ والے کے پاس چلے جائیں، آپ ذکر نہ کریں سے اس کی صحبت میں بیٹھے رہیں آپ، الحمدللہ بدلنا شروع ہو جائیں. جبھی تو ہمارے مراقبات میں زیادہ ہے. مراقبات کے اندر جب شیخ کے ساتھ مراقبے میں بیٹھتے ہیں اس میں زیادہ اثرات ہیں. میں آپ کو بتا دوں، خاموش ذکر اور مراقبت میں زیادہ اثرات ہیں. بہت زیادہ کرنٹ دوڑتا ہے. لیکن جو ابتدا میں انسان سالک ہوتا ہے اس کو یہ پتہ نہیں ہوتا ہے نا باتوں کا، تو وہ پہلے تو مزے میں آتا ہے نا، مزے کے بعد پھر اگلا معاملہ چلتا ہے. اس لیے جہر ذکر وغیرہ کرایا جاتا ہے. لیکن اسٹیج وہی ہے، آنکھیں بند اور دل کھلا ہوا آدمی کا، بس اس میں لطف آتا ہے. مراقبات میں گھنٹوں گھنٹوں آدمی بیٹھ جاتا ہے. تو پتہ چلا کہ سب سے پہلے اس آدمی میں انسان کا یقین اتنا پکا ہو کہ جو وہ کہہ رہا ہے باذن اللہ کہہ رہا ہے، اور حقیقت بھی یہی ہے. شیخ جب بولتا ہے، اللہ والے جب بولتے ہیں، تو وہ بالکل اس فضول باتوں میں نہیں بولتے، بلکہ وہ اللہ کے حکم سے ہی باتیں کرتے ہیں جو ان کے دل پہ اللہ القا کرتا رہتا ہے، اور وہی باتیں جو مریدین کے ایمانوں کو بلند اور مضبوط کرتی ہیں. فضولیات. اس لیے کہ ہر بات پھر ایک سالک کو، اب یہ سبق چل رہا ہے طالب علموں کے لیے، ایک سالک کا یقین اتنا بلند ہونا چاہیے کہ جو بھی شیخ کی زبان سے نکل رہا ہے، جو میرے سمجھ میں بھی بات نہیں آ رہی لیکن بات بالکل سچ ہے، اسی پہ عمل کروں گا. سمجھ آئے نہ آئے اسی پہ عمل کروں گا. ہمارے لوگ جاتے ہیں، بولوں گے بات کر رہا ہوں میں تو ہم ہی نہ شیخ نہ پیر، میں جنرل لوگوں کی باتیں کر رہا ہوں. جیسے ہمارے یہاں دستور ہے، کسی شیخ کے پاس ان کا پیر بھی ہے، پاس چلا گیا، حضرت اس میں مشورہ دے دیں، میں نے یہ کرنا ہے فلاں کرنا ہے، مشورہ دے دیں. اب حضرت مشورہ دے رہے ہیں، ٹھیک ہے، اگر اس کا یقین ہے کہ یہ مشورہ جو آ رہا ہے اس کا یقین پختہ ہے کہ اللہ کی طرف سے آ رہا ہے کہ یہ کام مت کرنا، یہ تیرے لیے اچھا نہیں ہے، لیکن سارا مزہ اس کو سارا اس کام میں نظر آ رہا ہے، یار یہ میں کیسے چھوڑ دوں کام، اس میں تو میرا فائدہ ہے، یہ چیز تو مجھے پسند ہے، میں نے تو یہ کام کرنا ہے، یار یہ تو میں نے شادی کرنی ہے، یہ تو میں نے دکان کھولنی ہے. اب مشورہ لے لیا، اب تب اطمینان نہیں رہی کیونکہ یقین نہیں اس بات پر.
بات سمجھے؟ تو بجائے اس کو فائدے کے اور نقصان ہو رہا ہے، بے چینی لگ گئی اس کو. ہونا کیا چاہیے کہ جب آپ مشورہ لینے گئے، ایک مثال دی ہے، جیسے اس نے کہہ دیا ہزاروں فائدے اس میں نظر آ رہے ہیں، آپ نے ختم رخ بدل دیا، ہمیں ضرورت ہی نہیں اس چیز کی، ہو جائے نقصان ہونا ہے. یہ پہلی سیڑھی ہے کہ جو اپنے شیخ کی ان احکامات کو سمجھ گیا کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا لیکن فائدہ وہی ہے جو شیخ کہہ رہا ہے، میں وہی عمل کروں، تو پھر اگلے درجے پہ الحمدللہ اتنا پختہ ہو جاتا ہے اللہ کے احکامات کو سمجھنے کے لیے کہ ہر چیز قربان کر دیتا ہے، اللہ کے حکم کو نہیں ٹالتا. تو یہ ابتدائی سیڑھی سے کام چلتا ہے. اتنا پختہ آدمی ہو جائے کہ بھائی مجھے تو جو میرے شیخ نے حکم دیا ہے میں تو اب کئی حکم دے سکتا ہے جس سے اللہ تعالیٰ آزماتا ہے. ہر مریض مختلف ہے، ہر ٹریٹمنٹ مختلف ہے. مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے بڑا اچھا یقین کے بارے میں کہ دیکھیں خانقاہوں میں کس طرح یقین بلند ہوتے ہیں اور مرید شیخ پہ کیسا یقین کرتا ہے تو کیا فائدہ ہوتا ہے اس کو، اور اس کے فیصلوں کو ایکسیپٹ کرتا ہے. بعد میں نتائج نکلتے ہیں اس کے، ان چیزوں میں نتائج بعد میں نکلتے ہیں کہ بھائی یہ تو میرے شہید نے مجھے یہ حکم دیا تھا، لگ رہا تھا غیر شرعی، لیکن یہ تو الحمدللہ غیر شرعی کیا وہ اس نے تو مجھے اللہ سے ملا دیا، میں تو پکا نمازی ہو گیا. مرزا مظہر جانے جانا رحمت اللہ علیہ بہت بڑی نقشبندی سلسلے کے بزرگ ہیں، اکثر ان کی ملاقات ہوتے رہتے ہیں سلسلے کے اندر. بہت ہی پیارے بڑے عظیم، ان کے بارے میں شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں، شاہ ولی اللہ کے ایسے بزرگ تھے کہ کمال درجے کا کشف اللہ نے ان کو دیا تھا. ان کا خود قول ہے کہ مجھے اللہ نے اتنا بڑا کشف دیا کہ میں پوری دنیا کو اپنی ہتھیلی پہ ایسے دیکھتا ہوں جیسے کہ ایک دانہ پڑا ہو میرے ہاتھ کے اوپر. شاہ ولی اللہ کا قول ہے. تو ان کا قول ان کے بارے میں، ان کے زمانے کے بزرگ ہیں مرزا مظہر جانے جانا، فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھے اس کشف کے ذریعے بتایا ہے کہ اس وقت موجودہ وقت میں مرزا مظہر جانے جانا سے بڑا کوئی بھی اللہ کا ولی نہیں ہے پوری دنیا میں. یعنی قطب ہے اپنے وقت کے، قطب ہے. وہ زمانہ تھا ان کا، دہلی تھا، دہلی میں ان کا ماشاءاللہ خانقاہ تھی، دنیا فیضیاب ہو رہی تھی، خوب الحمدللہ سلسلہ چل رہا تھا اللہ سے ملانے کا. تو ایک شخص آیا، دیکھتے ہیں ہر قسم کے، بڑا دکھیا لگا، پریشان حال، اور حضرت کی خانقاہ میں آ کے بیٹھ گیا. آ کے بیٹھا اور تعارف ہوا تو حضرت نے نزدیک کرنا شروع کیا اس کو. تو موجودوں کی تربیت میں تو وہ بھی شامل تھا، وہ بھی دیکھتے رہا کہ بھئی یہ تو اللہ والے ہیں. اس کو بھی وہاں سکون ملنا شروع ہوا اور حضرت کے نزدیک ہوتا چلا گیا. تو حضرت ایک دفعہ درس دے رہے تھے، حافظ شرازی رحمۃ اللہ کا اشعار پڑھ رہے تھے، مریدوں کو بتا رہے تھے. تو انہوں نے سے ایک شعر پڑھا، شعر تو مجھے پورا یاد نہیں، کوشش کرتا ہوں، فارسی میں تھا. بمیں سجادہ رنگی کن گر پیر مغاں گوہیت. ایک شعر مجھے یاد ہے کہ دیکھو یہ شعر حافظ شرازی رحمۃ اللہ کا شعر تھا، پڑھ رہے تھے کیونکہ وہ تو معرفت کے شعر تھے سارے. تو مرید جھوم رہے تھے، تو وہ اس کو عجیب سے لگا، نیا نہ تھا نا کہ یہ کیا بات کر رہے ہیں شعر، ہم تو یہاں دین سیکھنے آئے ہیں اور یہ عجیب بات کر رہے ہیں، ہمارے تو سمجھ سے باہر ہے چیز. انہوں نے کہا کہ بھائی حافظ شرازی کے شعر پڑھ کے کہا عشق کے مناظر بتا رہے ہیں، فارسی کے اندر شعر ہے کہ عشق شروع میں جو ہے تو بہت آسان نظر آتا ہے، لیکن جیسے جیسے مناظر عشق کی بڑھتی ہیں تو مشکل تر مشکل ہوتا چلاتا ہے سارے کے لیے. تو یاد رکھ، یقین کو بلند کر. اگر تیرا پیر، اب وہ اس کا ترجمہ، اگر تیرا پیر تجھے یہ کہہ دے کہ اپنے مسلح کو شراب سے رنگ دے تو اس کا کہنا مان اور شراب سے رنگ دے اس کو. کیوں کہ تیرا یقین ایسا ہونا چاہیے کہ جو تجھے اللہ تک پہنچانا چاہتا ہے، جو اللہ کی راہ تجھے دکھانا چاہتا ہے، تو خود وہ کتنا محتاط ہو گئے ان چیزوں کے اندر. یہ شیخ کے جو ترجمہ تھا جو کیا، تو اس کو یہ بات کچھ عجیب سی لگی کہ یار یہ شراب سے رنگ دو، یہ کیا بات ہے، حرام کام کی طرف چلے جاؤ، یہ تو کچھ سمجھ نہیں ہے بات. خیر وہ چلتا رہا، آخر سٹیجز ہوئی اس کی. تو وہ سمجھ گیا کہ اس سے تم کی طرف اشارہ کیا کہ تو ابھی نہیں سمجھے گا شعر، ایک دن تو خود مجھے سمجھائے گا اس شعر کو. بات ختم ہو گئی.
وقت گزرا تو حضرت ایک دن اس سے کہا میرا دل آج کرتا ہے کہ فلاں جگہ جا، وہ جو گندا بازار ہے عورتوں کا، میں تجھے پیسہ دیتا ہوں، جا رات وہاں گزار کسی کے ساتھ۔ وہ بڑا حیران ہوا، لیکن اب اتنی عقل اس میں آ گئی تھی کہ شیخ کا حکم ماننا چاہیے جو کچھ بھی ہے۔ حضرت نے اس کو پیسے دیے، وہ چل پڑا، لکھا ہے مکتوبات واقعہ، وہ چل پڑا گیا اس گندی جگہ پر، اس نے کنڈی گھڑکائی اس عورت کے لیے، اور جو باہر نکلی اس نے اس آدمی کو دیکھا، وہ بے ہوش ہو گئی، بے ہوش ہو گئی، وہیں گر گئی۔ اب کافی دیر کے پاس ہوش آیا تو اس نے پوچھا تو بے ہوش کیوں ہوئی؟ کہتے میں بے ہوش اس لیے ہوئی کہ آج سے پہلے میں نے کسی مرد کا ایسے نہیں دیکھا کہ میرے گھر کے اندر تک آنے کی کوشش کرے، کیونکہ جب بھی کوئی ایسا آتا تھا میرے پاس گاہک بن کر، ہوتا یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنی میری عصمت کو محفوظ رکھا کہ میں ایسی عورتیں نہیں ہوں۔ میری عجیب کہانی ہے، ایک ایسا محفوظ مجھے رکھا کہ جیسے کوئی آدمی آتا تو ایک بہت نورانی بزرگ آ جاتا اور اس آدمی کو آ کے سامنے کھڑا ہوتا، اس پہ اتنا زبردست دھکا پڑتا کہ وہ آدمی بہتا نظر آتا اور میری عصمت بچ جاتی، کیوں میں ایسی عورت نہیں ہوں۔ تو اس نے کہا یہ کیا واقعہ ہے، عجیب بات ہے۔ تو خیال ہے ہو سکتا ہے اپنے شیخ پہ یقین تو پورا ہوتا ہے نا، اس زمانے میں سب سے بڑے میرے شیخ ہیں، کہتے ہیں میں اگر تجھے اس شیخ سے دکھا دوں تو پہچان جائے گی کہ وہی بزرگ جو تجھے بچاتے رہے، کہتے ہیں یقین پہچان جاؤں گی۔ تو وہ واپس کیا حضرت کے پاس، تو حضرت پہلے کہنے کہ تو مجھے لینے آیا ہے، تو بڑا ہے کہ جی ہاں جی میں سوچا آپ میرے ساتھ چلیں، میں عجیب مہم میں پھنسا ہوں، آپ نے تو مجھے کہیں اور بھی جاتا وہاں تو معاملہ کچھ اور ہو گیا، کہتے چلو میں دیکھتا ہوں کیا معاملہ تیرے ساتھ ہے۔ حضرت خود چل پڑے اس جگہ پر، اصل سے جانا وہاں گئے، وہ گندی جگہ پہنچے، منڈی گڑکائی، عورت نکلی، اس چیخ اٹھی کہ یہی وہ آدمی جو مجھے بچاتا رہا ہے، یہی نورانی شکل ہے جس نے مجھے بچایا۔ اب وہ آدمی حیران، یہ کیا معاملہ ہے، میرے حضرت تو کبھی آئے نہیں، وہ عورت بھی حیران۔ تو آج مجھے یہ سمجھ نہیں آیا کہ یہ آدمی کیسے آ گیا، حضرت نے آج مجھے کیوں نہیں بچایا۔ حضرت کہنے میں اس لیے تجھے نہیں بچایا کہ جتنے آدمی تیرے پاس آتے تھے وہ سارے غیر محرم تھے، اور یہ آدمی جو ہے یہ محرم ہے تیرا۔ وہ عورت بڑی حیران، نہ مرد سمجھ رہا ہے نہ عورت سمجھ رہی ہے کہ حضرت ہم تو نہیں سمجھے معاملہ۔ کہتا تو مجھے بتا دے، تو اپنے قصہ تو سنا نا مجھے۔ حضرت نے کہا تو خود بتا تو ہے کون؟ کہتا حضرت میں تو آج تک اپنا واقعہ کسی کو، اب وہ آدمی سن رہا ہے، میں نے کسی کو بتایا نہیں۔ بات یہ ہے کہ میں فلاں بستی میں رہتی تھی، میری شادی ہوئی اور ہم شادی میں نکاح ہو گیا، برات تیار تھی، ہم کشتی میں بیٹھے، کشتی میں بیٹھ کے ہم جا رہے تھے، برات پوری جا رہی تھی، تو اللہ کرنا ایسا ہوا کہ دریا میں طوفان آ گیا اور برات والی کشتی بھی گئی، ہماری کشتی بھی گئی، وہ بھی ڈوب گئے، ہم بھی سارے ڈوب گئے، اکیلی میں بچی۔ نہ جانے کس طرح اللہ تعالیٰ نے مجھے کنارے لگا دیا، یہ کچھ بدماش سے لوگ تھے مجھے پکڑ لائے، انہوں نے جا کے مجھے اڈے پہ بٹھا دیا۔ اور میں ایک شریف عورت تھی، اللہ کے سامنے بڑی روئی۔ اس دن سے اب تک اللہ تعالیٰ نے میری عصمت کو بچایا، اور آپ ہی آتے رہے مجھے بچانے کے لیے۔ اب حضرت نے اس آدمی کی طرف رخ پھیرا اور کہا کہ تو اپنا قصہ سنا۔ وہ آدمی تنگ کھڑا ہے کہ تازی یہ تو بالکل میرا قصہ ہے، میں بھی اس طرح میرے ساتھ ہوا، وہ برات چلی تھی اور اس برات میں بھی ڈوب گیا تھا، اور میں کنارے لگا، تو میں کنارے لگ کے مجھے کچھ اور نہیں سوچا، میں نے کوئی سہارا نہیں لیا، تو مجھے کس نے بتایا دہلی میں ایک شیخ ہے، جا تو اس کے پاس جا، تو میں بجائے کسی اور راستے پہ جاتا گیا، میں نے اللہ کے سہارے کو پکڑا اور آپ کے خانقاہ میں آگے بیٹھ گیا تھا۔ فرمایا وہی جو تیری بیوی ڈوب گئی تھی، اور وہی تو انسان جس کی شادی ہوئی تھی، اس لیے میں نے کہا کہ وہ تیرے لیے جو ہے اب تو اس کا محرم ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ ذرا وہ شعر پڑھ جو میں نے شعر پڑھا تھا جس پہ تم نے میرے پر اعتراض کیا تھا۔ سبحان اللہ، محمد سجدہ رنگین کن کو پیر مقام، کہ بھائی میں نے جو بات کہی تھی اس پہ تم نے اعتراض کیا تھا، تو یہی رموز اللہ والے کے ہوتے ہیں، کہ حقیقت یہ ہوتا ہے
کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کرنا کچھ اور ہوتا ہے اور ہوتا کچھ اور ہے. اب سمجھ آئی بات؟ کہ جی بات تو میں کیا سمجھا، اب تو میں بات بھی پوری سمجھ گیا اور مقام بھی آپ کا پورا سمجھ گیا وہاں سے. الحمدللہ. تو حقیقت یہ ہے کہ جب تک کسی مرید کا اپنے شیخ پر یقین مکمل نہیں ہوگا تو اگلا مکمل ہو ہی نہیں سکتا معاملہ. اندھا دھن کر کے جب شیخ کسی چیز کا حکم دے، یہ یقین، کیونکہ ہم گئے اسی لیے کہ یقین کو بلند کریں، اس کے حکم کو بجا لائیں. کسی حرام سے روک رہا ہے اور پتہ ہے اسی حرام پہ ہمارا گزارا ہے، کسی بدماشی سے روک رہا ہے، کہتا ہے یہ تو میری عادت بن چکی ہے، اور اس کے لیے کوئی راستہ اختیار وہ کر رہا ہے، چاہے کس قسم کا راستہ ہے. ہاں اگر صحیح ہونا چاہتا ہے آدمی تو بس کشتی جلا دے اپنی، بس جو میرے حضرت فرمائیں گے تو میں نے اب تو وہی کرنا ہے، اب میں دوسرا کام نہیں کروں گا. تو یہ تو بھائی پہلا سبق ہے تصوف کا، اپنے یقین کو انسان بلند رکھے. اللہ پاک ہم سب کے یقینوں کو مضبوط کرے، اور اس یقینی سے اللہ کو پانا ہے. دوستو جب تک یقین کم رہے گا کہ رزق کہاں سے آتا ہے، روٹی کون دے گا، فلاں کیسے ہوگا، یہ کیسے ہوگا، کھائیں گے کیسے، نہیں یار یہ کریں گے تو گزارا ہوگا، نہیں فلاں کام کریں گے تو گزارا ہوگا. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ماننے کے لیے سب سے پہلے یقین کو بلند کریں کہ جو کچھ ہے میرا مولا نے جو حکم دیا ہے الحمدللہ وہ سچا حکم ہے. جو مانگیں گے تو اللہ سے مانگیں گے، کتنی سے بڑا مصیبت ہو جائے کسی عامل کے پاس نہیں جائیں گے، جنات کے پاس نہیں جائیں گے، جنات نہیں کرائیں گے، کچھ نہیں. جھکنا ہے تو کس کی ذات پہ جھکنا ہے؟ اللہ کی ذات پہ جھکنا ہے. مانگنا ہے تو کس نے مانگنا ہے؟ اللہ سے مانگنا ہے. دے گا تو کون دے گا؟ اللہ ہی دے گا. سہارا ہے تو کون سا سہارا ہے؟ اللہ ہی سہارا ہے. جب یہ یقین انسان کا آ جائے، مجھے بتائیں کہ وہ پھر کوئی غلط کام کر سکتا ہے؟ وہ بھیک مانگ سکتا ہے؟ وہ ذرائع سے پیسے کما سکتا ہے؟ کبھی نہیں ہو سکتا. اللہ پاک ہم سب کے یقینوں کو بلند فرمائے. بسم اللہ الصلاة والسلام على سيد المرسلين شفيع المذنبين دعوى ياسين الحبيب الأمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وأزواجه أمهات المؤمنين وذرياته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وسلم تسليما دائما أبدا كثيرا كثيرا كثيرا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وظلمنا وهزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا كل ذلك عندنا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان وادخلنا جنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. اللهم ثبتنا على الإيمان وأمتنا على الإيمان واحشرنا يوم القيامة مع الإيمان. اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم اهدنا الصراط المستقيم. اللهم استعملنا بسنته ونفعنا بمحبته واشرنا في زمرته يا كريم يا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا يا دافع البليات ادفع بلياتنا يا شافي الأمراض اشفع مرادنا. اللهم عافنا في بدني اللهم عافنا في سمعي اللهم عافنا في بصري. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وأستاذينا ومشايخنا وجميع المؤمنين والمؤمنات
والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.